تعالى في شأن حبيبه ونبيه ورسوله ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم جنہیں ہن تک بھی نہیں بولے ہن بولو جا صلاتو والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. جے کوئی درود شریف پڑھ دے شرم آتی ہوئے یا کوئی جھجک محسوس کیتی بیٹھا ہوئے ہوں دے دماغ دے دستک دماغ تک گال پہنچاؤن واسطے حدیث پڑھا لگا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو علیہ فإن صلاۃ تبلغنی حیث کنتم. فرمایا درود میرے تے پڑھا کرو تہاڈا پڑھا درود میرے تک پہنچ دے. وہ پڑھن والا ضروری نہیں کہ مدینہ طیبہ دی دھرتی دے باندے پڑھن والا پاکستان وچ ہوے پڑھن والا ہندوستان وچ ہوے پڑھن والا امریکہ و افریقہ وچ ہوے پڑھن والا اس سمندری تے ہوے زمین دے اوتے بہ کے جتھوں بھی فرمایا درود پڑھے تب لوگوں حیث کنتم تے الفاظ شاہد ہے. فرمایا درود پڑھو تہاڈی حاضری ضرور مدینہ طیبہ لگدی ہے. وہ جڑا چاہدے کہ ان دا نام کئی روایت وچ آیا فرمایا فرشتے ان دا نام اندے ابے دا نام سمیت لسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا فلانا غلام فلانے دا پتر تہاڈے تے درود بھیجے سی. فرمایا تہاڈی حاضری میرے تک پہنچتی ہے. اور جڑا چاہدے بیٹھا تھا میں اتھا ہاں میری حاضری مدینہ طیبہ لگے وہ بغیر جھجک دے بغیر شرم محسوس کیتے اونچی آواز نال پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین. اللہ رب العزت خالق کائنات مالک ارض و سماتی حمد و ثنا اور حضور امام الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پاک بارگاہ کے اندر درود و سلام دا نذرانہ عرض کرتا ہوں. انتہائی واجب الاحترام میرے استاذیاں و استاذ الحفاظ والعلماء حضور قبلہ استاد حافظ اللہ وسایا صاحب سیدہ مجدہ اور انہوں صاحب زادہ لخت جگر علامہ عبدالرزاق صاحب اور علاقے دے امام اور قاری اور نعت خان صاحب نے نعت پڑھ دے آکھے میں پہلا ارائیں تو پہلا ایک کو نعت خان صرف میں آکھا لگا ارائیں دی برادری میں ایک عالم بھی ہے جہاں نام قاری محمد جنید ہے اور انہیں دی برادری کے اندر ایک حافظ بھی ہے جہاں نام حافظ محمد یعقوب ہے. دامت فیوزہ میرے تو قبل استاد صاحب دے لخت جگر اور میرے بھائی ماشاءاللہ عالمانہ اور بہترین سوز و انداز دے نال بیان کیا. میں ایک بے سر آدمی ہوں بغیر سرگر دے چند گالی جناب دے گوش گزار کرا لگا. آج اساں کٹھے تھے بھائی محمد خلیل صاحب دی والدہ ماجدہ دی روح کو ایصال ثواب کر واسطے. یاد رکھو اسلام کا حسن اور خوبصورتی ہے کہ اسلام کا منن والا دنیا تے جب تک جیندہ رہا دے عزت لا رہا دے جب دنیا تو چلاوے دے ول بھی اسلام کو بے یار مددگار بے سہارا کلہ چھوڑ نہیں دینا بلکہ مرن تو بعد بھی اندھی قبر دے اندر اندھے واسطے سامان پہنچاون دا ایک رستہ اسلام نے رکھا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی امت مرحومت تدخلون فی قبورہا بذنوبہا. فرمایا میری امت مرحومہ ہے انہوں تے اللہ دا رحم ہے رحم کی حقدار میری امت ہے. فرمایا جب یہ لوگ قبرہ دے اندر بڑھ دیں قبرہ دے اندر جب انہیں دفن کیتا میں دے قبرہ دے اندر لان ہے بذنوبہا ڈھیر سارے گناہ انہوں دے سیر دے ہونے ڈھیر سارے گناہ انہوں دے نام اعمال جو لکھے کھڑے ہونے بہت سارے غلطیاں انہیں دے کھاتے جو انہیں پیا. فرمایا وَتَخْرُجُونَ عَنْهَا لَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا لیکن یہ گناہ میں ڈھیر گھن کے
قبر چ بڑھن والا گناہ دے ڈھیر گھن کے قبر چ دفن تھیون والا گناہ سمیت قبر چ لاون والا جب قبر دے وچوں نکل سی میدان محشر بعد قیامت دی بار جب قبر کھولیا ویسے اے بندہ جب باہر سی لا تخرجون عنها لا ذنوب علیہا فرمایا جب قبر چ باہر نکل سے ایک گناہ بھی نہ ہو سی گناہ سارے مٹ گئے سے ہن عقل دا تقاضا ہے سوال تو ضرور پڑتا ہے نا کہ جب قبر چ بڑا ہے انہیں تو گناہ میں پڑھ گھن کے آیا ہے گناہ میں بوجھ چا کے آیا ہے لیکن جب نکلے ایک بھی گناہ نہ بچا یقیناً یہ سوال ہوئے کہیں کر گیا اسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کیا وجہ اسی گناہ گھن کے قبر چ بڑھن والا گناہ کنے گے قبر کے اندر پہنچ کے گناہ کیویں معاف کی گے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسئلہ حل کی تھی سوال کا جواب دی تھی فرمایا تم حسنھا باستغفار المؤمنین فرمایا تیسی میں وہ تو گناہ کر کے کما کے دیا ہے قبر چ بڑھ گیا لیکن لوگ پیچھے اکٹھے تھے لوگوں نے محفل سجائی ہے لوگ بیٹھے استغفار کیتا کلمہ کلمات پڑھے تلاوت قرآن تھئی اودے نام دے صدقات کیتے گئے اودے بچہ نے اودے واسطے استغفار دا اسباب اکٹھے کیتے فرمایا باستغفار المؤمنین اللہ ایمان والے دی استغفار دے صدقے دے نال اودے سارے گناہ مٹا چھوڑے گئے اچھا جڑا بیڑا رکھی بیٹھے وہ سبحان اللہ نہ بولے مجھے مجبوری بیڑا ہے پوسے سبحان اللہ کھواوڑا مدد بھاگو بولن سکھو جنہ دے تسا چپ تھے ہو پاکستان دے حالات خراب دی گئے یہ کو اگر مذاق سمجھو تو مذاق ہے لیکن میں مذاق کے نہیں تسا جب تک نہ بولے سو یہ ملک نہیں سدھرتا اندر تو وہ ہے فصلی بٹیرے فصل مکے لندن فصل نہ بول فصل مک دیے بٹیرے اڑ کے لندن مان فصل تیار تھی ورنہ موقع آدھے بٹیرے اڑ کے پاکستان آ کیوں وہ سب بدھو قوم انہوں کو پتہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دی ووٹ دی حیثیت ایک نالی ہے ایک گٹر ہے گٹر تا ڈھکا لوانو سے ووٹ تو ہادا نالی بڑھوانو ووٹ تو ہادا یہ سارے علاقے دی قلعہ کھان کی سولے گئے یہ لوانو ووٹ تو ہادا سارا ٹرانسفارمر خراب تھے پہ بڑھوانو ووٹ تو ہادا ووٹ دی قیمت یاد رکھ نالی یا گٹر نہیں ووٹ دی قیمت روڈ کا ٹکڑا نہیں پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بیس تے بڑا ہے آج بھی تیرے ووٹ دی طاقت ہی واسطے استعمال تھی وے کہ نالی جا گٹر واسطے نہ بلکہ جرہاوی ووٹ منگل واسطے آوے بے مطالبہ بات تکیتے کر بے مطالبہ پہلے رکھی ووٹ دے کے اسمبلی پوچھے سو جنا رب رسول دی عزت دی گال آوے بولے سے جا کہنا اتھا دھنگا شیطان مار کے بیٹھا رہا سے یا کہنا جنابی حضور دی عزت دی گال آوے ختم نبوت ڈاکے مارا والے ٹکیت سامنے آسے کیا اتھا علم جہاد بلند کرے سے جھنڈا چیسے یہ مطالبے کرنے کیا ووٹ لے دے پہ آئے اس اپنے اجمال کے اسلام دا نظام نافذ کروا سے کوشش کرے سے یہ مطالبے کرا ہے الیکشن آمرا ہے 8 فروری اسا کیا کرو علاقے دے بڑیرے دے تو ساری قوم ہو دے وکی ہوئی وہ کیا کریں دے وہ آکے ہکے کو پکڑ گندے وہ کچھ چند فائدے چلے دے تیرا کام میں کر چھوڑے سا تیرے پتر دی نوکری لوال سا کرزی معاف کروانے سا فلائیں کر چھوڑے سا لہٰذا پوری وسطی تائیں قابو کر دیا کیوں پوری وسطی کے اندر باشاؤں کوئی نہیں جاگو بولن سکھو کہیں پارٹی کو ووٹ دے بھی لیکن ووٹ نے پہلے مطالبہ ضرور کر چھوڑی اگر دیکھو پتہ بھی ہے ظالم حاجر ہے ووٹ دے کے بغیر کوئی شکر رکھوائے یہ چھوڑو نہیں کل شراب پیتی تو برابر دا شریک ہے قتل کیتا تو برابر دا شریک ہے زنا کیتا تو برابر دا شریک ہے وہ ملک دا خزانہ لٹیا بڑھایا تائیں تو بھی برابر دا شریک ہے یہ واسطے بولن سے فرمایا میری امت مرحومہ ہے قبرائچ ویسے گناہ کھل کے ویسے نکل سے گناہ کوئی نہ اسی کیوں تھی معاف تھی ویسے فرما اللہ ایمان والی دی دعا دا صدقہ انہیں دی استغفار دے بدلے اللہ ان کے گناہ میں کو معاف کر چھوڑے سی اور قبرائچ جب انسان چلاوے دے لیکن مجبور تھی رہے دے
جب تک جیندہ ہے سارے کام کر سکتے، جیندہ ہے نمازاں پڑھ سکتے، جیندہ ہوئے تو نمازاں پڑھتے، کہیں کو سمجھ آئیے؟ جیندہ بندہ نماز پڑھتے، جڑا زندہ ہوئے بولو جڑا زندہ ہوئے نماز پڑھتے تے ول کیا ڈالے ہر مسجد دے وچ 5 دفعہ تے کچھ سال بولے 5 دفعہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح 5 دفعہ. اور عیدے دے مانا اگر تو نہیں جانا تو میں آج دسا چھوڑا اللہ سے فرمیدے نماز واسطے آؤ، نماز واسطے آؤ 2 دفعہ کا ویسے کامیابی واسطے آؤ. کہت واسطے آؤ؟ حالی نہیں میں بلے دینا اچھا ووٹ نون لیگ کو نہیں باہے پیپلز پارٹی کو نہیں باہے پی ٹی آئی کو نہیں باہے اتھا تو سبحان اللہ تو بولو. کہت واسطے آؤ؟ حی علی الفلاح کامیابی واسطے آؤ. اخوایا کیا ہے؟ کایا کھوائے؟ اچھا اللہ تعالیٰ کی اندھی شرم آگئی کایا کھوائے اللہ سے صد مروائے بندے کو لو آنکھیں سے فنا تو میرے بندے کو شاد ان کو حق کامیابی واسطے میرے گھر پہ آؤ میرے گھر آؤ. اچھا کامیابی میں بھی چاہنا تو سبھی چاہتے لیکن کامیابی تو سب کامیابیاں کی کھڑے ہیں رستے میں چوڑی کھڑے ہیں کہ این رستے تے چل تو شاید کامیابی ہے. تاجر سمجھتے جب میرے بزنس کو روج آوے سی میں کامیاب ہوں. عالم سمجھتے میں جب فلاں فلاں کلاسہ فلاں فلاں کتابہ پڑھ گئی سا میں کامیاب ہوں. ہر بندے دے کامیابی دا معیار مختلف ہے لیکن کامیابی ہر بندہ چاہتا. بادشاہ ہی سے کرسی کو چمڑا بیٹھے جب تک کرسی سے بیٹھا کامیابا لاسا ناکاما. دنیا دا سارا لڑائیاں اپنی چودراہٹ جماؤں واسطے تھی جائے. امریکہ پوری دنیا دے چودری کیوں پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ میں کامیاب رہا. آؤ میں نے سامن لگا کامیابی اے نہیں کامیابی اے ہے جڑی اللہ سے نسائی ہے. اللہ سے فرمائے میرے بندے کو سدو میرے گھر آمین تاکہ میں انہیں کو کامیابی دے ماں. زندہ بندہ ہو دے تا نماز پڑھ دے. اچھا ایک زندہ ہو دے ظاہری جسم زندہ ایک دا اندر زندہ ہو دے نماز ہو پڑھ دے جدا اندر زندہ. اچھا نراز تھی کیا کو سبحان اللہ آنکھوں سے وڈی ساری مسجد وڈا سارا علاقہ امام کھلے چاہ کے لیدہ کھڑا ہوگا 2 بندے تھا میرا چلو جماعت تھی بندے ہی واسطے میں آدھا پیا زندہ جڑا اندر دا زندہ ہے نا وہ نماز پڑھتے جندہ اندر مر گئے کڑیے 5 دفعہ 8 دفعہ ہی سکو والی نہیں آتا. ہی واسطے زندہ ہے تا نماز پڑھتا ہے زندہ ہے روزے رکھتا ہے زندہ ہے صدقات و زکات دیتا ہے زندہ ہے نیکیاں کر سکتا ہے. ان تک قبر چلا گیا قبر بند تھی گئی اعمال کا سارا دروازہ بند تھی گیا اعمال والے رجسٹر اللہ دی بارگاہ وچ پہنچ گئے سلسلہ بند ہو گیا لیکن سب نہ تھیا. صحیح مسلم کی حدیث سے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث. فرمایا جب انسان مر ویندے اعمال دا دروازہ بند تھی ویندے اعمال دا سلسلہ کٹ ویندے لیکن ترائے دا دروازہ کھلا رہ دے ترائے اعمال دا فائدہ قبر وچ پہنچدا رہ دے. پہلا کون ہے؟ فرمایا والد صالح یدعو لہو نیک مال چھوڑ ونجے اولاد پیچھے چھوڑ ونجے او نا جڑے چوریاں ڈکیتیاں کرن او نا جڑے لوگوں دی عزت تکن او نا جڑے ہمسائے کو تنگ کرن او نا بلکہ کہڑے فرمایا جڑے دی نیک تربیت کر ونجے اچھے مال بنا ونجے انہیں دی تعلیم اچھی دے ونجے. فرمایا والد صالح یدعو لہو جب مرن والا تب مر گیا قبر بند تھی گئی اعمال کا سلسلہ بھی کٹ گیا لیکن نیک بیٹا جب بھی ہاتھ چاوے اور میں ادھے ہاتھ اٹھے ہوتا بدلا اللہ ادھے ماں کو ادھے باپ کو قبر جو ضرور پوچھے دے. یا مرن والا علم ینتفع بہی یا مرن والا فرمایا ایسا علم چھوڑ کے جنت کو لوگ